السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ کورونا وائرس کی ویکسین کی فراہمی، کئی بین الاقوامی تحقیقاتی کمپنیاں میدان میں آ گئیں۔ کینیڈا نے بھی فائزر اور بائیو این ٹیک کے اشتراک سے تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی۔ کرائسٹ چرچ حملوں کی رپورٹ میں خامیاں، وزیر اعظم نیوزی لینڈ نے معافی مانگ لی۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے پینٹاگون کی خفیہ اطلاعات تک رسائی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن نے سیاہ فام جنرل آسٹن کو وزیر دفاع نامزد کیا ہے۔ قندیل بلوچ کی زندگی پر بنی دستاویزی فلم امریکی فیسٹیول میں شامل۔ بھارتی کسانوں پر مظالم، برطانوی وزیر اعظم کے جواب سے ارکان پارلیمنٹ پریشان۔ چین کا امریکہ سے این پی سی حکام پر پابندیوں کا غلط فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ دونوں کے درمیان کورونا کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم 14 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ مریم نواز کی زیر قیادت ریلی آج جمعرات کو دوپہر میں شروع ہوگی۔ برطانیہ کے بعد کینیڈا نے بھی ادویہ ساز کمپنی فائزر کی تیار کردہ کووڈ-19 ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ کینیڈا برطانیہ کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جس نے فائزر کی تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی منظوری دی ہے۔ منگل کو کینیڈین محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق کینیڈا نے کووڈ-19 کی پہلی ویکسین کی منظوری دے کر کورونا کے خلاف جنگ میں ایک سنگ میل عبور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فائزر کی تیار کردہ ویکسین کینیڈا میں استعمال کے لیے مؤثر، محفوظ اور معیاری پائی گئی ہے۔ کورونا وائرس کی ویکسین کی فراہمی کے لیے کئی بین الاقوامی تحقیقاتی کمپنیاں میدان میں ہیں۔ ان ویکسینز میں سے ایک امریکی کمپنی فائزر اور جرمنی کے ادارے بائیو این ٹیک کے اشتراک سے تیار کی گئی ہے۔ دوسری امریکہ کے ہی ادارے مڈرنا اور تیسری برطانوی یونیورسٹی آکسفورڈ نے دواساز کمپنی ایسٹرا زینیکا کے ساتھ مل کر بنائی ہے۔ برطانیہ میں کل لگائی جانے والی کورونا وائرس کی ویکسین سے الرجی کے 2 ممکنہ کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ برطانوی ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی نے ہدایت دی ہے کہ سخت الرجی کی ہسٹری والوں کو فی الحال فائزر ویکسین نہیں لینی چاہیے۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز ویکسین لگوانے والوں میں سے 2 افراد پر ویکسین نے الرجک ری ایکشن کیا۔ ویکسین لگوانے والے دونوں افراد کا تعلق طبی عملے سے ہے اور ری ایکشن کا شکار دونوں افراد کو پہلے ہی سے الرجی کی شکایت تھی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کے لیے پینٹاگون کی خفیہ اطلاعات تک رسائی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ سی این این نے وزارت دفاع کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ جو بائیڈن کی انتقالی اقتدار ٹیم نے پینٹاگون کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی خفیہ اطلاعات تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ علاوہ ازیں جو بائیڈن کی ٹیم کے ارکان ملک کی وزارت دفاع کے ارکان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے پہلے سیاہ فام ریٹائرڈ فوجی جنرل لوئڈ آسٹن کو وزیر دفاع نامزد کر دیا ہے۔ تاہم آسٹن کی وزیر دفاع کے عہدے پر تعیناتی کے لیے سینٹ کی منظوری درکار ہوگی، جس کے بعد وہ پہلے سیاہ فام امریکی وزیر دفاع ہوں گے۔ آسٹن 31 جنوری 2013 کو امریکی فوج کے وائس چیف آف اسٹاف تعینات ہوئے۔ 2010 میں عراق میں امریکی فورسز کے کمانڈنگ جنرل اور 2 سال بعد مشرق وسطیٰ اور افغانستان میں امریکی محکمہ دفاع کے تمام آپریشنز کے کمانڈر تعینات ہوئے۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں 2 مساجد پر گزشتہ برس مارچ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کو روکنا ناممکن تھا، جبکہ سانحہ کرائسٹ چرچ کی انکوائری رپورٹ میں بعض خامیوں کی نشاندہی پر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن نے معافی مانگ لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس سلسلے میں گزشتہ روز رائل کمیشن کی جانب سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی، جس میں انٹیلیجنس سروس کی کوتاہیاں تسلیم کی گئیں، مگر رپورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ حملے کو روکنا ناممکن تھا۔ یہ انکوائری رپورٹ 800 صفحات پر مشتمل ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حملے سے قبل انٹیلیجنس حکام نے اسلامی شدت پسندی پر تو کافی توجہ دی، مگر دائیں بازو کی انتہا پسندی پر دھیان نہیں دیا۔ انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بعض خامیوں کے باوجود سیکیورٹی اداروں کے لیے اس طرح کا حملہ روکنا ممکن نہیں تھا۔ رپورٹ جاری ہونے کے بعد بیان میں وزیر اعظم آرڈن نے کہا کہ انکوائری رپورٹ کے مطابق بعض خامیوں کے باوجود حملہ روکنا ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ ناکامیاں ہیں جس پر میں معافی مانگتی ہوں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے شہر ملتان میں 2016 میں بھائی کے ہاتھوں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم کو امریکی فلم فیسٹیول میں پیش کر دیا گیا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز شرمین عبید چنوائے کی فیس بک پوسٹ میں بتایا گیا کہ قندیل بلوچ کی زندگی پر بنائی گئی دستاویزی فلم کو امریکی شہر نیو یارک کے فلم فیسٹیول میں پیش کیا گیا۔ قندیل بلوچ کی زندگی پر بنائی گئی فلم کی ہدایات BBC پشتو کے صحافی سعد زبیری اور پاکستانی نوجوان فلم میکر صفیہ عثمانی نے دی ہے۔ قندیل بلوچ کی زندگی پر بنائی گئی دستاویزی فلم کا نام A Life Too Short ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بھارت کے کسانوں پر مظالم کے حوالے سے وزیر اعظم بورس جانسن نے ایک سکھ رکن پارلیمنٹ کے سوال کا جو جواب دیا، اس سے نہ صرف اراکین پارلیمنٹ پریشان ہو گئے بلکہ دنیا بھر کے سکھوں نے بورس جانسن کے جواب پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن سردار تنمنجیت سنگھ نے پارلیمنٹ کی توجہ بھارت میں کسانوں پر ہونے والے مظالم کی طرف دلاتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور مختلف شہروں میں پرامن کسانوں پر نہ صرف پانی پھینکا جا رہا ہے بلکہ ان پر آسو گیس کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وزیر اعظم بورس جانسن کو فوری طور پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کرنی چاہیے اور انہیں ہماری پریشانی سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ معاملے کو پرامن حل کرنے کی ضرورت پر زور دینا چاہیے، جبکہ یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کر سکے۔ برطانوی وزیر اعظم نے تنمنجیت سنگھ کے اس سوال کا جواب کچھ اس الفاظ میں دیا: جناب اسپیکر، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کیا ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت اپنے معاملات کو فوری طور پر حل کریں۔ وزیر اعظم نے صرف اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا کہ وہ تنمنجیت سنگھ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس معاملے پر پارلیمنٹ میں بات کی۔ چین نے امریکہ سے ہانگ کانگ کے معاملات پر نیشنل پیپلز کانگریس (NPC) کے متعلقہ عہدیداروں پر پابندیاں عائد کرنے کے غلط فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ چین اپنی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کے دفاع میں امریکہ کے مذموم اقدام کے خلاف بھرپور اور مضبوط جوابی اقدامات اٹھانے کا عزم رکھتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چون اینگ نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ایک بیان کے جواب میں دیا۔ مائک پومپیو نے بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہوئے نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے نائب چیئرپرسنز پر نام نہاد پابندیاں لگانے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں کے درمیان کورونا کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کو وزیر اعظم عمران خان نے کورونا کے خلاف اقدامات اور اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مقصد لوگوں کو وائرس اور بھوک سے بچانا ہے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ بل گیٹس نے وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اقتصادی سرگرمیوں کو بحال رکھتے ہوئے وبائی مرض کا مقابلہ کیا۔ دونوں شخصیات کے درمیان احساس پروگرام پر بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے جمعرات کی ریلی کا شیڈول جاری کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی زیر قیادت ریلی آج دوپہر 2 بجے جاتی امرا سے شروع ہوگی۔ ریلی مزنگ چنگی، لکشمی اور گوال منڈی سے ہوتی ہوئی لوہاری پہنچے گی۔ مریم نواز داتا دربار پر بھی حاضری دیں گی۔ مریم نواز شنگھائی برج، اچرا اور لوہاری گیٹ پر خطاب بھی کریں گی۔ واضح رہے کہ 13 دسمبر کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے لاہور میں جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم 14 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔
دو طرفہ سیریز میں شامل 2 ٹیسٹ میچز کی میزبانی کراچی اور راولپنڈی کے سپرد کر دی گئی ہے، جبکہ 3 T20 میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم آئندہ سال جنوری میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ مہمان ٹیم کا یہ 14 سال بعد پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ اس دوران دونوں ٹیمیں 2 ٹیسٹ میچز اور 3 T20 انٹرنیشنل میچز میں آمنے سامنے آئیں گی۔ سیریز میں شامل دونوں ٹیسٹ میچز ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوں گے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے فالو کر سکتے ہیں ہمارے YouTube چینل، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پہ۔ اپنی ہوسٹ اریبہ معین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔